او پلیز دانی، دفع ہو جاؤ گھر سے۔ زرداد نے زور کی آواز پیدا کرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ بدر سینے پہ ہاتھ باندھے ایک ہاتھ سے اپنی ٹھوڑی کو سہلاتے ہوئے کبھی دانین کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی زرداد کی طرف۔ چلو نکلو، چلو شاباش۔ اب تو باقاعدہ زرداد دانین کا بازو پکڑے اسے باہر نکال رہا تھا۔ اس نے اسے باہر نکالا اور تیزی سے پلٹا۔ جالی کے دروازے کے پٹ دھماکے سے بند ہوئے تھے۔ وہ 2 قدم چلی لیکن پھر رک گئی۔ آنکھ سے اس بے دردی پر آنسو جھلک پڑے تھے۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب زرداد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ زمین پر گرتی ہی چلی گئی۔ وہ سمجھا تھا وہ اب تک جا چکی ہوگی، لیکن وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور جالی کے دروازے کی وجہ سے اندر ہونے والی گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ ایک تو اس نے مجھے عذاب میں ڈال دیا ہے، اب اس سے کیسے جان چھڑاؤں؟ زرداد جھنجھلا کے بول رہا تھا۔ کیسے اسے بتاؤ کہ نہیں کرتا تم سے کوئی محبت؟ میں نے تو بس تمہاری اکڑ ختم کرنی تھی۔ تیری وجہ سے پھنسا بیٹھا ہوں میں آج اس کلو کے ساتھ۔ ایک نظر نہیں بھاتی مجھے، چپک ہی گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ بدر کو بیزاری سے اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ تو بول دینا اس کو، مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ بدر نے بھی ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ کیسے؟ کیا بول دوں؟ اتنا آسان ہے کیا سب؟ زرداد کی ناگواری اور بیزاری عروج پہ تھی۔ تو نے ہی یہ گھٹیا مشورہ دیا تھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس کلو سے جھوٹی محبت کا ناٹک کروں۔ اتنی نفرت بھری تھی زرداد کے لہجے میں کہ باہر کھڑی دانین کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جالی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دانین زرداد کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ زرداد اور بدل کا ایک دم سے رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ دانین کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت لگا کر زرداد کے گال پہ ایک دھماکے دار تھپڑ کی صورت میں پڑا تھا۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں؟ رونے سے دانین کی آواز بھاری ہو گئی تھی، پر وہ چیخ رہی تھی۔ چہرہ کرب سے، ذلت سے اور تذلیل کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی تو میں کچھ نہیں لگتی تھی، پر تمہاری تو چچا زاد تھی نا؟ دانین نے انگلی سے بدر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آواز رونے کی وجہ سے بھاری اور پھٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو اس نے حقارت سے دیکھا تھا جو کچھ دن پہلے اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ دانین کی آنکھوں میں ذلت کی وجہ سے خون اتر آیا تھا۔ محبت کا بھوت ساری تذلیل بھری باتیں سن کر بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے تم نے اپنی اس چچا کی بیٹی کے ساتھ جو تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں، تم ان پر جان چھڑکتے ہیں، تم پہ جان چھڑکتے ہیں۔ لعنت ہو تم پر زردار ہارون، لعنت ہو تم پر۔ وہ زور سے چیخی تھی۔ گلا درد کی شدت سے پھٹی ہوئی آواز باہر نکال رہا تھا۔ ناک آنکھوں سے پانی رواں تھا، ماتھے اور گردن سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ زرداد دم سادے کھڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دانین کو یہ حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ مجھے گھن آ رہی ہے تمہارے وجود سے۔ تم کیا مجھ سے کوئی اپنی جان چھڑاؤ گے؟ میں تھوکتی ہوں تم پر۔ وہ غصے سے مڑی، دروازے کی طرف کے پاس رک گئی اور پھر پلٹی تھی ایک دم سے۔ اب اس کا رخ بدر کی طرف تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اب بدر کی گال کی زینت بنا تھا۔ جالی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ اس کا دل گھبراہٹ سے پھٹ جانے کو تھا۔ من بند بھاری قدم اٹھائے کو نہیں اٹھ رہے تھے۔ آنسو ایسے تھے کہ گلی کا تھوڑا سا رستہ میلوں کا رستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ذلت، تذلیل کیا نہیں تھا ساتھ لے کے لوٹی تھی وہ۔ لینے کو تو صرف اسے گئی تھی، پر تیر کی تیزی سے وہ بیٹھک کے کھلے دروازے میں داخل ہوئی اور کنڈی چڑھاتے ساتھ ہی دروازے کے ساتھ بیٹھتی ہی چلی گئی۔ اچھا ہوا اسے خود ہی پتہ چل گیا، تمہیں بتانا نہیں پڑا۔ بدر کی لڑکھڑاتی آواز نے کمرے کی خاموشی توڑی تھی۔ زرداد دونوں ہاتھوں کے پنجوں میں اپنے سر کو جکڑے یوں کرسی پہ بیٹھا تھا کہ منہ نیچے زمین کی طرف تھا۔ چپ کر جا۔ زرداد کی گھٹی سی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کہ کچھ غلط نہیں کیا تم نے یار، اس کی اکڑ ایسے ہی ختم ہونی تھی۔ تو ریلیکس ہو جا۔ بدر نے زرداد کے پاس آ کر ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ چپ کر جا۔ تجھے بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ دھاڑا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ بدر تھوڑا سا لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ ایک لفظ ٹھیک بول کر گئی ہے۔ گرانا اسے چاہتا تھا، گر میں خود گیا ہوں۔ تیری باتوں میں آ کے میں نے غلط کیا۔ زرداد کا لہجہ سخت تھا لیکن شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ ابے جا، تو کوئی دودھ پیتا بچہ ہے جو تو میری
بات پر ایسے ہی عمل کر گیا۔ بدر نے ناگواری سے منہ بگاڑ کر کہا تھا، میں نے تمہیں مجبور تھوڑی کیا تھا، اپنی مرضی سے کیا تو نے تھا سب۔ بدر بھی اکڑ کر سیدھا ہو گیا تھا۔ بکواس بند کر اپنی۔ سردار نے اس کے گریبان سے اسے پکڑا تھا۔ اب وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ بدر سردار کو ایک جھٹکے سے ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ نکل جا میرے گھر سے۔ بدر زمین سے اٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر لگا کر دیکھا تھا۔ زرداد ناک پھلائے کھڑا تھا۔ اس کا سانس تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ زرداد کے فولادی جسم کے اندر کے آگے بدر کی کیا چلنی تھی؟ ایک پنچ نے اس کا دانت توڑ ڈالا تھا۔ نکل جا، دفع ہو جا۔ بدر اسے دھکے دے رہا تھا۔ اس نے بدر کو پھر سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پاس پڑی کرسی سے ٹکرایا تھا۔ سردار نے اپنی شرٹ کو جھٹکا دے کے درست کیا، گٹار اٹھایا اور بدر کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی حالت تو دیکھیں، اتنا تیز بخار ہے، وہ بستر سے اتر نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل ہے؟ ڈاکٹر نے تیز بخار میں بے سود پڑی دانین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ہماری بچی کا سال ضائع ہو جائے گا ڈاکٹر، بہت ذہین بچی ہے میری۔ سکندر پاس کھڑے ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا، دیکھیں آپ کو بچی کی پڑھائی سے زیادہ اس کی صحت پیاری ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نے سکندر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور پھر اپنی چیزیں سمیٹتا باہر نکل گیا تھا۔ شاذب ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ ڈاکٹر کو مین گیٹ تک لے جانے کے لیے کہا۔ سکندر، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، امتحان دوسری کوشش میں دے دے گی۔ ہارون نے سکندر کو تسلی دی تھی۔ سدرا اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے آنسو اور ناک دوپٹے کے پلو سے پونچھ رہی تھی۔ اتنی محنت کی تھی میری بچی نے، سدرا کی روحان سی آواز ابھری تھی۔ سکندر پریشانی سے کھڑے دانین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ ہونٹوں کا رنگ زرد تھا، اس پر پپڑی جمی ہوئی تھی۔ چہرہ ایسے مرجھایا ہوا تھا اور گال زرد ہوئے پڑے تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ دانین کبھی ایسے بیمار نہیں ہوئی تھی۔ اب تو اتنے دن ہو گئے تھے، اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ مزید سدرا اور دانین کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تیزی سے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ اماں سے تو بات کر لو کم از کم۔ اشال زردار کے پاس موبائل لے کے کھڑی تھی، چہرے پہ بلا کی پریشانی لیے۔ ان سے کیا ناراضگی؟ اشال بار بار اس کے سامنے فون کر رہی تھی جسے وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہونٹ بھینچ کر بیٹھا ہوا تھا جبکہ نظریں سامنے لگے ٹی وی پر ٹکی تھی۔ وہ اسی روز کراچی اشال کے گھر آ گیا تھا۔ احمد اور اشال یہاں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے۔ اماں وہ نہیں کر رہا بات، آپ پریشان نہ ہوں، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اچھا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اشال پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنی روتی ہوئی ماں کو تسلی دے۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آ گیا تھا اس کو یہاں آئے۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کال کاٹ دیتا تھا۔ چاچو کو بھی کہیں بے فکر رہیں، احمد ہے نا یہاں۔ اشال پریشانی سے کبھی سامنے بیٹھے زرداد کو دیکھ رہی تھی اور کبھی کچھ دور بیٹھے احمد کو۔ اوہ، کیسے؟ کب؟ اشال کی آواز اور شکل ایک دم دانین کی بیماری کا سن کر پریشانی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اچھا، میں کرتی ہوں چچی کو فون۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے کان سے فون ہٹایا۔ اب وہ کچھ سوچنے کے سے انداز میں ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ مار رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زرداد اس کی پریشان سی شکل دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ بے شک وہ بیٹھا ایسے تھا کہ اس کا کوئی دھیان نہیں تھا، لیکن اس کا پورا دھیان تھا اشال کی باتوں کی طرف۔ دانین بہت زیادہ بیمار ہے، پریکٹیکل بھی نہیں دے سکے، اشال نے پریشان سی شکل بنا کے کہا تھا۔ زرداد کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا، دل ایک دم بوجھل سا ہونے لگا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے سامنے دانین کا اس دن والا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لہرا گیا تھا۔ اچھا، چائے پیو گے؟ تمہارے بھائی کے لیے بنانے لگی ہوں۔ اشال کی کچن سے آتی آواز نے اسے خیالوں سے باہر لایا تھا۔ بہت مختصر سا جواب دیا تھا۔ دانی، دعا کے لیے منہ تھوڑا سا کھولو۔ دانی، سدرا ہلکے سے اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی۔ وہ بے سود سی پڑی تھی، پھر اچانک اس کے لب پر بڑبڑائے تھے، دھیرے سے۔ سدرا نے کان قریب کیا تاکہ اس کی نیم بے ہوشی میں کی ہوئی سرگوشی کو سن لے۔ جیسے ہی وہ کان اس کے کپاتے ہونٹ کے پاس لے کے گئی، اس کی آنکھیں ایک دم سے زیادہ کھل گئیں۔ رنگ زرد سا ہو گیا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی آواز زری تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ فاصلے پہ کھڑے سکندر نے کہا۔
یہ پانی مانگ رہی ہے، سدرا گڑبڑا رہی تھی۔ تو دو نا پانی سے۔ سکندر جگ سے پانی ڈیل رہے تھے اور سدرا اپنے فک ہوتی رنگت کے ساتھ بہت کچھ حقیقت کے برعکس سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں اپنی نیل پالش دکھا رہی ہوں اور تم کچھ اور ہی سوچے جا رہے ہو، دیکھ ہی نہیں رہے؟ منسا نے خفا سی شکل بنائی تھی۔ نہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ سردار نے لیپ ٹاپ کا رخ تھوڑا سا اپنی طرف موڑا تھا، اپنے پیچھے تکیہ سیٹ کیا اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تھی۔ منسا کینیڈا واپس چلی گئی تھی، لیکن زرداد کے ساتھ اس کا دن رات رابطہ تھا، سارا دن انٹرنیٹ کے ذریعے پیغامات اور ویڈیو کالز۔ پھر بھی آج تھوڑے اپسٹ لگ رہے ہو، نہ میری تعریف کی؟ اس نے بڑی ادا سے اپنے بال پیچھے کیے تھے، وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی، پر اس کا دل آج دانین کی طبیعت کا سن کے بجھا بجھا سا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا نادانی میں۔ وہ اس سے کتنی چھوٹی تھی، اس نے کس بری طرح اسے دھوکہ دیا تھا۔ عمر کے جس دور سے وہ گزر رہی تھی اس کا یوں ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ اب اگر اسے معافی بھی مانگوں تو کس منہ سے؟ زرداد اوکے بھائی، تم بات نہیں کر رہے مجھ سے؟ منسا نے منہ پھلا لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اسے اپنے اسکول کا کوئی قصہ سنا رہی تھی جس کا ایک لفظ بھی وہ نہیں سن پایا تھا۔ وہ دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ زرداد نے ہونٹوں پہ زبان پھیری تھی، اس کی آنکھیں بھی بوجھل سی ہو رہی تھی۔ کل بات کریں گے؟ ہاں، اس نے بجھے انداز میں کہا تھا۔ اوکے بیبی، ریسٹ کرو آپ، منسا نے بڑے لاڈ سے کہا تھا۔ وہ اسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اوکے۔ اس نے بے دلی سے اسکرین آف کر دی تھی اور تکیے پر ڈھہ گیا تھا۔ دانین، تم کیوں اٹھ کے باہر آئی ہو؟ منال اس کی طرف بھاگی تھی۔ آج ہفتوں بعد وہ کمرے سے نکلی تھی اور کمزور ہو گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، لاغر سا جسم لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن کی طرف جا رہی تھی جب منال کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ کچھ نہیں منال، میں ٹھیک ہوں، پانی لینے آئی تھی۔ ہلکے ہلکے سے کمزوری کے چکر ابھی بھی اس سے آ رہے تھے، لیکن اب وہ ہر وقت لیٹے رہنے سے بیزار سی ہو گئی تھی۔ اچھا پھر پانی پی کر میری بات ذرا سننا۔ منال کی آنکھیں کسی انوکھی سی خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ سر ہلاتی کچن میں گھس گئی تھی۔ سدرا اور سمرا سبزی بنا رہی تھیں اور ساتھ پتہ نہیں کس عورت کے کون سے قصے چھیڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پانی لے کے آہستہ سے چلتی ہوئی منال کے پاس واپس آئی تھی۔ منال نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زری سلیکٹ ہو گیا ہے بیسٹ سنگر آف دی ایئر شو میں۔ منال کی آواز میں خوشی تھی، بڑا جوش تھا، ایک دم اس کا دل جیسے کسی نے دبوچ لیا تھا۔ اشال کی کال آئی تھی، شام 7 بجے ایکس چینل پر چلے گا شو۔ منال نے دانتوں میں ہونٹوں کو دبایا تھا۔ اچھا، کسی کنویں سے آتی ہوئی آواز آئی تھی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ میری زندگی میں کانٹے بھر کر خود اپنی زندگی کے پھول چننے نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن اب قدم بھاری ہو گئے تھے، ایسے جیسے کسی نے پتھر باندھ دیے ہوں۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور خدا انہیں پھر انہیں اور نوازتا ہے، اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا، اور جو ملتا ہے وہ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ سارا قصور میرا خود کا ہے۔ میری جیسی بیوقوف لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ تو اپنی عزت تک بھی لٹا آتی ہیں۔ اس کا گلا کڑوا ہو رہا تھا۔ زرداد نے ابھی تو کتنی دفعہ اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا نا؟ ہاں چھوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، پتلے سے ہاتھ، سانولے سے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا تو سب کچھ ختم کر گیا ہے نا؟ اس کا دل توڑ گیا تھا، اس کی روح چھلنی کر گیا تھا، اس کے وجود کو کراہت زدہ کر گیا تھا، اس کی آنکھوں کے خوابوں کو نوچ گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دھو رہی تھی، اسے گھن آ رہی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ اس کو کتنی بار اس نے چھوا تھا۔ ہنستا ہوگا مجھ پہ۔ ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ وہ باتھ روم کی دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ آپ تیار ہیں؟ اس کے پاس آ کر کمپیر نے کہا تھا۔ یس۔ اس نے منہ سے زور کا سانس نکالا تھا۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، ایک نظر سامنے پوری دیوار پر نصب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور اسٹیج کی طرف چل پڑا۔ اسٹیج پر جا کے گانا اس لیے نیا نہیں تھا، لیکن ایسے بڑے لیول پہ گانا نیا ہی تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ، گرے چیک والا کوٹ، سلیقے سے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور چہرے پہ سجی اس کی وہی مخصوص قاتل مسکراہٹ۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پہ آیا ایک شور ہوا تھا، لڑکیوں کی زیادہ چیخیں شامل تھیں۔ پھر اس نے گانا شروع کیا تھا، مائک کو اپنے منہ کے قریب کیا تھا۔ ایک دفعہ تھوڑا سا گھبراہٹ ہوئی تھی اسے کہ پورا پاکستان اسے دیکھ رہا ہے،
پر پھر اس کا ازلی جنون اس پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ گا رہا تھا اور ججز کے ساتھ ساتھ پورا ہال جھوم رہا تھا۔ اسے مزہ آنے لگا، زیادہ جوش، اور زیادہ اور زیادہ۔ اس کی آواز بہت منفرد تھی، جکڑ لینے والی، سحر طاری کرنے والی، سرور سا سکون دینے والی، دیوانہ کر دینے والی۔ اس نے گانا ختم کیا، وہ مسکرا رہا تھا، ججز کو دیکھ رہا تھا۔ پورے شو کی ناظرین تالیاں پیٹ رہے تھے۔ واو واو واو! پہلا جج مائک کو اپنے قریب کر کے بولا تھا۔ اظہر حسان ایک نام تھا اس کا سنگنگ کی انڈسٹری میں، جو آج اس کی آواز سن کے خوش ہو رہا تھا۔ کیا آواز ہے آپ کی! اس نے اپنے سامنے لگے بورڈ پر انگلیاں چلائیں اور اس کے سامنے بنے میز کے اوپر لگی اسکرین پر سرخ رنگ کا نمبر 10 چمکنے لگا۔ تالیاں گونج اٹھی تھی۔ زردار اب کھل کے ہنسا تھا۔ اس نے اپنی ہونٹوں پر زبان پھیری اور نظر اب اگلے جج کی طرف تھی۔ ہینڈسم بوائے! نسوانی آواز ابھری تھی۔ ریحا بول رہی تھی۔ اگلی جج لڑکی تھی۔ بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زرداد نے ہنستے ہوئے اپنے دائیں پاؤں کو اسٹیج کی زمین پر دائیں بائیں گھمایا۔ نظریں اپنی تعریف میں ایک دم نیچے ہو گئی تھیں، لب مسکرا اٹھے تھے۔ "With beautiful views, love you" ریحا نے ہوا میں بوسہ اچھالا تھا۔ زرداد کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ 4 ججز نے باری باری اسے 10 نمبر دے ڈالے تھے۔ وہ ہنستا ہوا ویٹنگ روم میں واپس آیا تھا۔ دل خوشی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آج شو کا پہلا دن تھا اور وہ دھاک بٹھا چکا تھا۔ فون کی اسکرین پر منسا کا نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے جوش میں نمبر اٹھایا۔ "ہے بیبی، آئی لو یو"، وہ چیخ رہی تھی خوشی سے۔ لائیو شو پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ زرداد کا کہکہا لگا رہا تھا۔ منسا بار بار اسے محبت بھرے بوسے دے رہی تھی۔ نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے۔ میں کیوں روتی رہوں اس کے لیے؟ وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی سکون میں ہے۔ میں کیوں زندگی برباد کروں اس کے پیچھے؟ اللہ مجھے ہمت دے، پلیز اللہ مجھے ہمت دے۔ کرم آنسو گال بھگو رہے تھے۔ اللہ اسے ایسے تڑپا کسی کے لیے جیسے میں تڑپی ہوں۔ اس کے دل میں بھی ایسے ہی کسی کی سچی چاہت ہو اور وہ ٹھکرائے اسے، وہ تڑپے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے اللہ، مجھے اس کے خوبرو چہرے کے پیچھے چھپے اس کی مکروہ چہرے کو ذلیل ہوتے دیکھنا ہے۔ اس کا دل نہ جانے دکھ میں کتنی ہی بد دعائیں دے گیا تھا زرداد کو، اور اب وہ روز کرنے لگی تھی۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر نیچے کیے، ساتھ ہی آنسو کی ہتھیلیاں بھگو گئے تھے۔ یک نیا عزم آنسو اب خشک ہو گئے تھے۔ ہر نماز کے بعد دل پرسکون ہونے کا سفر طے کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پاس پڑا فارم اٹھایا اور فل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ فارم فل کر رہی تھی، اس کا ارادہ اور پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج زرداد کو گھر سے گئے 7 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ وہ اس 7 ماہ میں ایک دفعہ بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اچھا ہی تھا وہ نہیں آیا تھا۔ دانین اب اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے پانی پینے کے لیے آئی تھی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے شو دیکھ رہے تھے، ماں سوائے ہارون کے اور اس کے۔ ہارون سے چوری چھپ کر سب زرداد کا شو دیکھتے تھے، جس میں سب سے زیادہ پرجوش اس کے بابا تھے، سکندر۔ اس بات سے اندان جان جس بھتیجے کے لیے یہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، وہ ان کی بیٹی کی خوشی کا قاتل ہے۔ جان بوجھ کر شاذر اور سکندر رات کو ہارون کو دکان پر بٹھا آتے تھے تاکہ شو سب مل کر بیٹھ کے دیکھ سکیں۔ جب بھی شو لگتا، وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی تھی کہ اس کی آواز کانوں میں نہ جانے پائے۔ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے واپس کمرے میں آ کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھی۔ اسے نفرت ہوتی تھی اس کی آواز سے۔ سردار فائنل میں پہنچ گیا تھا۔ آج فیصلے کا شو تھا۔ اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ دل عجیب سی ضد لگا کے بیٹھا تھا اللہ سے۔ اللہ وہ ہار جائے، پلیز اللہ وہ ہار جائے۔ اس نے کل رات سے دوسرے لڑکے کو پتہ نہیں کتنے ووٹ دے چھوڑے تھے۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے ہار جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ اس کو ہرا دے، اللہ اس کو ذلت دے، اللہ وہ ہار جائے۔ دل بار بار یہی کلمات دہرا رہا تھا۔ وہ گا رہا تھا۔ دانین کے کانوں میں اس کی آواز پڑ رہی تھی۔ اف! اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں۔ انگلیاں اس زور سے اس نے کانوں میں ٹھونسی تھی کہ کان درد کرنے لگے تھے۔ کتاب سامنے کھلی پڑی تھی۔ کیمسٹری کا پیپر تھا صبح کو۔ اب اس کا گانا بند ہو چکا تھا۔ دانین نے دھیرے سے انگلیاں باہر نکالی تھی۔ اللہ دوسرا لڑکا جیت جائے، پلیز پلیز۔
دم سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ منال سامنے کھڑی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ دانی، ہو گئی تمہاری دعا قبول؟ جیت گئے بھائی۔ وہ چہک کر اس کے پاس آئی تھی۔ دانین کا چہرہ کرب سے زرد پڑ گیا تھا۔ منال اسے گول گول گھما رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی گول گول ہی گھوم گیا تھا۔ آج پھر اللہ نے اسی کو جتا دیا تھا۔ آج اللہ نے پھر اسی کا ساتھ دیا تھا۔ وہ جیت گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج پھر وہ ہنس رہا ہوگا، چہک رہا ہوگا۔ مناہل باہر جا چکی تھی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ باہر سب لوگ خوش تھے۔ ساتھ ٹی وی کا شور تھا۔ وہ بھی ایسے ہی خوش ہوگا آج۔ اس نے سامنے پڑی کتاب کو اٹھایا تھا اور پوری قوت سے سامنے دیوار پہ دے مارا تھا۔ میں جا رہا ہوں نا، تو کرتا ہوں بات بیبی۔ اچھا، آپ باہر آپ پہ انتظار کر رہی ہیں، ٹریٹ دے رہا ہوں۔ آج ان کو بہت اپنی جیت کی خوشی میں۔ احمد بھائی اور آپی کو، وہ چہک رہا تھا، گردن ٹیڑھی کر کے فون کو کان کے پاس جکڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ شرٹ کے بٹن بند کر رہے تھے۔ تو کم از کم اشال آپی سے تو بات کر لو نا، منسا خفا لہجے میں بولی تھی۔ اوکے بابا، کروں گا نا بات۔ اب جاؤ، اجازت ہے؟ اب جاؤں، اجازت ہے؟ ساری رات بات کریں گے آج۔ اوکے، پرومس۔ اس نے بچوں کی طرح اسے لالچ دیا تھا، کیونکہ اشال بار بار اسے آوازیں دے رہی تھی۔ اس کی حالت بھی اب ایسی تھی، اسے بھوک برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج کل 2 ماہ بعد اس کی ڈیلیوری تھی۔ اسی کو لے کر زرداد کو حیدرآباد جانا تھا۔ جب منسا کو یہ بتایا تو وہ پیچھے پڑ گئی تھی کہ اس دفعہ وہ گھر جا کر ضرور بات کرے، تاکہ سمرا نیلم سے بات کرے اور ان لوگوں کی بات آگے بڑھے۔ نہیں کرتے تم بات، سو جاتے ہو ہمیشہ۔ میں ہیلو ہیلو کرتی رہ جاتی ہوں۔ وہ ابھی بھی خفا تھی اس سے۔ نہیں بیبی، نہیں سوتا آج، پلیز اب تو جانے دو میری ماں، زرداد رونے کے سے انداز میں بولا تھا۔ منسا کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز فون سے ابھری تھی۔ او زرداد، آؤ ادھر۔ اظہر نے خوش دلی سے استقبال کیا تھا اس کا۔ بیسٹ سنگر مقابلہ جیتنے کے بعد یہ اس کا پہلا پروجیکٹ تھا جو اسے مل رہا تھا۔ اظہر حسان کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ جیتنے کے بعد شاید اسے فوراً ہی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ انڈسٹری اس سے زیادہ تجربہ کار گلوکاروں سے بھری پڑی تھی۔ اپنی جگہ بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج 2 ہفتے گزرنے کے بعد اظہر نے اسے ایک ڈرامے کے لیے ٹائٹل سانگ کو پلے بیک کے طور پہ گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ اسٹوڈیو میں کھڑا تھا۔ اسے طرز تکلم، لہجہ سب بتا کر ایک کاغذ پکڑا دیا گیا تھا۔ اس نے مائک کو اپنے منہ کے آگے سیٹ کیا تھا۔ گلے کو تھوڑا سا صاف کرنے کے بعد اس نے پہلا مصرع شعر کا ادا کیا تھا۔ شیشے کے بنے اس کمرے میں اسے باہر بیٹھے سارے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ابھی اس نے دوسرا مصرع شروع ہی کیا تھا جب کٹ کروا دیا گیا۔ پلیز طرز کو فالو کریں زرداد، اسے بند کمرے سے آواز آئی تھی۔ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھے سے یس کا اشارہ کیا تھا۔ ہیڈ فون پھر سے کان پر چڑھائے، خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، آنکھیں بند کر کے طرز کو فوکس کیا۔ نہ جانے دل کو کیا ہو گیا۔ اب اس نے اپنی طرف سے بالکل طرز کے مطابق مصرعے میں جان ڈالی تھی، لیکن پھر سے کٹ کی آواز آئی تھی۔ نو زرداد، آپ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں۔ اظہر کے ساتھ بیٹھے ڈائریکٹر نے اسے پھر سے گانے کو کہا تھا، پر کٹ، پھر کٹ۔ وہ جھجلا گیا تھا اور غصے سے باہر آیا تھا۔ رگیں تنی ہوئی تھی، وہ ایک دم سے باہر آیا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پہلی بار وہ یوں ریجیکٹ ہو رہا تھا۔ پھر ڈائریکٹر سے بات کر کے اظہر اس کے پاس آیا تھا۔ زرداد، ایک اور جگہ بھی ہے، پرسوچ انداز میں اظہر نے کہا تھا۔ اظہر کی شکل سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ڈائریکٹر نے انکار کر دیا ہے۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا، اتنی اچھی آواز تھی اس کی، پورے پاکستان کے ٹاپ شو سے وہ جیت کے آیا تھا، اسے تو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بڑے ضبط سے اپنی سخت ہوتی رگوں کو قابو کیا تھا، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑا اور اپنے جذبات کو قابو کیا جو ہر چیز کو تہز نہز کر دینا چاہتے تھے۔ ایک اشتہار کے لیے پلے بیک سنگنگ کرنی ہے، اظہر نے رک کے کہا تھا، کیونکہ وہ ایک دم سے بہت اونچے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ شو میں اس کی اتنی تعریف نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اظہر اسے اشتہار پر لے آئے تھے۔ اس نے چونک کر اظہر کی شکل کو دیکھا تھا۔ اظہر نے اس کی کندھے پہ ہاتھ رکھا، لب بھینچ کر تسلی کے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ بولتے رہ گیا تھا۔ دروازے پہ ہوئی دستک پہ اس نے گردن اوپر اٹھائی جو پریکٹیکل نوٹ بک پر جھکی ہوئی تھی۔
ڈائیگرام بنانے میں اتنی مگن تھی کہ باہر کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ زرداد دروازے میں کھڑا تھا۔ دانین کی نظر جوتوں پہ پڑی تھی، پھر اس سے ہوتی ہوئی اوپر۔ اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، اب پریکٹیکل ہو رہے تھے۔ اسے کسی نے نہیں بتایا کہ اشال اور زرداد گھر آ رہے ہیں۔ صرف وہ اور ہارون تھے جس کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ہارون کو تو زرداد کی وجہ سے نہیں بتایا گیا تھا، پر دانین کو سدرا نے نہیں بتایا تھا۔ وہ دانین اور زرداد کے حوالے سے اپنے دل میں بہت ساری باتیں سوچ بیٹھی تھی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مخصوص انداز میں بازو فولڈ کیے ہوئے، شرٹ کے بٹن کھلے تھے، پر ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی اور نہ آنکھوں میں وہ چمک تھی۔ دانین اس دن کے بعد آج اسے دیکھ رہی تھی۔ جس کی بربادی کی دعائیں وہ دن رات کرتی آئی تھی، وہ تو اور نکھر کے سامنے آیا تھا۔ دل کو جیسے مٹھی میں جکڑ لیا گیا ہو کسی نے۔ اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، پر گندا، سستا، گھٹیا کردار، گلا سڑا ذہن۔ دانین کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اس کو دیکھ کے۔ چہرے میں حقارت تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کتاب پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اور دان کو ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اب پاس آ رہا تھا۔ دانین کا سانس معمول سے تیز ہو گیا تھا، دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ خاموش کھڑا تھا، لیکن اب اس کے سر پہ کھڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سال پہلے کھڑا تھا، خاموش۔ دانین ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پاس سے ہوتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا۔ وہ سر جھکا کے وہیں کھڑا تھا، ناخن سے پاس پڑی لکڑی کی ٹیبل کو کھرچتا ہوا۔ آج تقریباً سال بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا پڑا تھا، ہر چیز ترتیب سے پڑی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا سمرا تقریباً روز اس کا کمرہ صاف کرواتی ہوں گی۔ وہ پلنگ پر بنا جوتے اتارے ہی لیٹ گیا تھا، آنکھیں اوپر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پنکھے پہ مرکوز تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے تھے، ہارون گھر پہ نہیں تھے۔ اشال کے پوچھنے پر سکندر نے دانین کے بیمار ہونے کا قصہ سنا ڈالا۔ وہ پاس تھا۔ اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ زرداد نے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھا تھا۔ وہ تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی، تو وہ اس سے معافی کیسے مانگے؟ وہ کیا الفاظ ہوں جن کو وہ ادا کرے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ فون اسکرین پر منسا کا نام دمک رہا تھا۔ بنا دیکھے ہی اسے پتا تھا کون ہوگا، پر بات کرنے کو بالکل دل نہیں تھا۔ وہ فون بجتا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگائی تھی۔ اندھیرے میں ایک دم سے روشنی ہوئی تھی اور پھر ختم ہو گئی تھی۔ نیچے سے سکندر اور ہارون کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہارون چاہتے تھے وہ چلا جائے، وہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے یہاں۔ وہ اونچا اونچا بول رہے تھے، سکندر ان کو رام کر رہے تھے۔ وہ بی اے کے پیپر دینے آیا تھا۔ اظہر نے اسے کہا تھا اپنی تعلیم مت چھوڑو۔ امتحان کے بعد اس نے اظہر کی مدد سے ایک البم بنانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اس کے لیے اسے پہلے کچھ بجٹ کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہارون بالکل راضی نہیں تھے۔ جلتی سگریٹ اس کی انگلیاں جلا گئی تھی۔ وہ کان لگا کر نیچے ہونے والی گفتگو سننے میں اتنا مگن تھا، جلن کی تکلیف سے منہ سے آہ نکلی تھی۔ جلدی سے اس نے سگریٹ گرا کر انگلیوں کو اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ کالج کے گیٹ کے باہر اسے دیکھ کر دانین کا خون تک جل گیا تھا۔ ماتھے پر 100 بل ڈالے وہ وہاں سے گزرنے لگی تو زرداد نے آواز دے دی، دانین، ایک منٹ، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا اور شرمندگی کا گھلا ملا عنصر تھا۔ گاڑی ادھر کھڑی ہے، وہ اس کے تیز چلتے قدموں کے ساتھ قدم ملاتا اسے کہہ رہا تھا۔ میری بات تو سنو، ایک منٹ، کار میں بیٹھو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ دانین ایک دم سے رکی تھی۔ دل کیا اس کی اس حرکت پہ آج پھر اس کے مکروہ چہرے پر ایک چماٹ جڑ دے۔ دانین نے منہ کا رخ دوسری طرف کیا اور پاس کھڑے رکشے کو ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ دانین، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ میں لینے آیا ہوں نا۔ زرداد نے دانین کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی تھی۔ خبردار، اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں خود جا سکتی ہوں اور کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یوں لینے آنے کی۔ دانین نے حقارت سے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔ اچھا، کوئی بات نہ کرنا، پر چلو تو صحیح۔ آٹو کیوں کروا رہی ہو؟ زرداد نے کار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ تمہیں بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ دانین کی آواز اونچی ہو گئی تھی، لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا، لیکن آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ بھی تھی۔ اوئے ہوئے، کیوں تنگ
اوئے کیوں تنگ کر رہے ہو ابے بچی کو؟ رکشے والے نے منہ نکال کر کہا تھا۔ منہ سے پان کے چھینٹے باہر کو نکلے، جس کو اس نے اپنے گلے پر لٹکتے کپڑے سے صاف کیا اور خونخوار نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا تھا۔ دانین تیزی سے رکشے میں بیٹھی تھی۔ چلیں بھائی، اس نے پھولی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے کہا تھا۔ رکشہ دھول اڑاتا ہوا پاس سے گزر گیا تھا۔ زرداد نے زور سے کک کی شکل میں زمین پر پاؤں مارا تھا اور مٹی اڑا کر اسی کے جوتے گندے کر گئی تھی۔ کیا بات کر رہے ہو زرداد؟ وہ بہت اونچے لوگ ہیں اور تمہیں پتہ ہے نا تمہارے ابا کا۔ سمرا نے اپنی گود میں پڑے اس کے سر کو ہٹاتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا۔ اماں ایک دفعہ کرو تو صحیح نیلی آنٹی سے بات، وہ مان جائیں گے، منسا راضی کر لے گی ان کو۔ زرداد نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے منت کے انداز میں کہا تھا۔ کیوں تو ہر وہ کام کرتا ہے جس پہ تیرے ابا ناخوش ہوتے ہیں۔ بخش دے مجھے۔ سمرا کی آواز روحان سی ہو رہی تھی۔ وہ تنگ آ گئی تھی اس سے۔ رو رو کر اس عمر میں ان کی آنکھیں درد کرنے لگ جاتی تھی۔ وہ جب بھی روئی زرداد کی وجہ سے ہی روئی تھی۔ اچھا نا اماں، رونا نہ شروع ہو جانا، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک دفعہ بات کر کے تو دیکھ۔ ابھی تو کچھ کرتا بھی نہیں تو۔ سمرا نے اگلا دکھڑا رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ بھی ابا ہی ہیں اماں۔ وہ تھوڑا سا اور قریب ہو گیا تھا سمرا کے۔ اگر مجھے پیسے دے دیں تو میں ایک البم بنا سکتا ہوں، بس البم بننے کی دیر ہے، پھر سب فٹ سے ہو جائے گا۔ وہ سمرا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے بولا تھا۔ سمرا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہ تیرے ابا تجھے پیسے دیں گے اور نہ بنے گی تیری یہ البم۔ وہ اٹھ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ محترم اب ایک نئی مشکل میں ڈال رہے ہیں سب کو، منال نے کینو چھیلتے ہوئے دانین سے کہا تھا۔ دانین نے سوالانہ نظروں سے دیکھا تھا لیکن منہ سے کہا کچھ نہیں۔ وہ یاد ہے نا پیاری سی لڑکی جو اشال آپی کی شادی میں آئی تھی؟ منال نے راز کی بات کرنے والے انداز میں تھوڑا سا قریب ہو کے کہا تھا۔ وہ کینو کا سلائس منہ میں رکھا تھا۔ وہی منسا۔ دانین کے کچھ نہ بولنے پر اس نے خود ہی بتا دیا۔ جناب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ میرے رشتے کی بات چلائیں۔ لو پوچھو بھلا، یہ کام بھی ابا کی مرضی کے خلاف ہی کر چھوڑا۔ منال واقعی پریشان تھی، یا صرف پوز کر رہی تھی، لیکن دانین کے دل میں صرف ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ اس کا اب یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ کہتا ہے آنٹی سے بات کریں، وہ نیلم آنٹی سے۔ منال دانین کے تاثرات سے یکسر بے نیاز بولے جا رہے تھے۔ ارے بھئی، کہتا منسا خود راضی کر لے گی اپنے گھر والوں کو۔ ٹھاٹ دیکھے تھے تم نے شادی والے دن اس لڑکی کے؟ وہ کیا گزارا کرے گی ہمارے گھر میں؟ منال اب سوالیہ انداز میں دانین سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ دانین نے خود پہ قابو پا کر کندھے اچکائے تھے جبکہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، پڑھنا ہے مجھے۔ دانین نے بیزاری سے کتابیں اٹھائیں اور منال کو دیکھے بنا آگے بڑھ گئی تھی۔ منال نے عجیب سا منہ بنایا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اور گپیں لگانا چاہتی تھی، پر دانین نے کوئی ساتھ نہ دیا تھا۔ جیسے وہ کمرے میں قدم رکھا، ایک دم رکی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ دانین کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ تیزی سے پلٹنے لگی تو زرداد نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ پلیز میری بات سنو، التجا والا انداز تھا۔ چھوڑو مجھے۔ دانین نے خونخوار نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا تھا۔ پہلے میری بات تو سن لو۔ اس نے دانین کو کھینچ کر کمرے کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چھوڑو مجھے اور اسی وقت نکلو میرے روم سے۔ میں تم سے بات کیا تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ دانین کی سانس اب ضبط کرتے کرتے تیز ہو گئی تھی۔ ناک پھولی ہوئی تھی اور آواز غصے اور رونے کے ملے جلے تاثرات سے کانپ رہی تھی۔ دانی میں بہت شرمندہ ہوں یار۔ زرداد نے دھیرے سے اس کی کلائی کو چھوڑا تھا، جیسے اب وہ سلا رہی تھی۔ اتنے فولاد جیسے ہاتھ تھے اس کے۔ پہلی بات تو یہ، میں تمہاری یار نہیں، سنا تم نے؟ دوبارہ میرے لیے الفاظ ہرگز استعمال نہ کرنا۔ دانین نے انگشت انگلی اس کے آنکھوں کے سامنے لہرا کے اسے خبردار کیا تھا۔ دوسرا، تم ہو شرمندہ؟
میری بلا سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نکلو اب بھی اور اسی وقت میرے کمرے سے، دانین نے سخت شکل بناتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز دانی، وہ تھوڑا سا بولا تھا۔ نکلو باہر، دانین نے چیخنے کے انداز میں کہا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا تھا، چہرہ تھوڑا سا سخت ہوا اور وہ تیزی سے دروازہ پورا کھول کے دیوار میں مارتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، البم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تم چھوٹے موٹے کام پکڑو ذرا، اظہر نے کرسی کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ سامنے پڑی میز پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ سردار پریشان سی شکل بنائے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہارون نے ایک بھی پیسہ دینے سے منع کر دیا تھا اور سکندر کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی وہ کچھ نہ کچھ کر دیں، لیکن اتنے پیسوں کا انتظام اکٹھے کرنا ممکن نہیں تھا۔ دیکھو، ایک ٹاک شو کے لیے میں نے تمہاری بات کی ہے، وہاں ایک سنگر کی ضرورت ہے، اظہر نے اپنی تھوڑی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے زرداد کو کہا تھا۔ زرداد نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ دیکھو زرداد یار، یہ جو انڈسٹری ہے نا، ٹیلنٹ سے بھری پڑی ہے، ہر نیا آنے والا بندہ چاہتا ہے بس وہی ہو، لیکن یار یہاں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، تمہیں اپنی پہچان بنانی ہے پہلے یہاں۔ اظہر کو اس کی اتری شکل دیکھ کے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ٹاک شو والی بات سے اتنا خوش نہیں ہوا۔ اچھا چلو، ابھی تو کوک اسٹوڈیو چلتے ہیں، ایک نیا گانا بنانے لگے ہیں وہ لوگ، میں نے تمہاری بات کی ہے ان سے، آڈیشن کے لیے بلایا ہے ان لوگوں نے، اظہر نے کوٹ پہنتے ہوئے اسے کہا تھا، جبکہ وہ بے دلی سے گھومتی کرسی کی پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اظہر نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ اپنے اگلے گانے میں تمہارے ساتھ کو کام کروں گا، سوچتے ہیں لکھتے ہیں ایسا کچھ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ چلو اب اٹھو، اس نے کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے زرداد سے کہا تھا۔ وہ بے دلی سے اظہر کے پیچھے قدم اٹھاتا چلا گیا۔ یار میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، پر دیکھو نا، دم ہے لڑکے کی آواز میں، لیکن سوز اور درد، سمجھ رہے ہو نا درد۔ سامنے بیٹھے الطاف نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ یار وہ چاہیے مجھے، وہ نہیں آ رہا اس کی آواز میں۔ یار کیا بات کرتے ہو، ون کر کے آیا ہے، بیسٹ سنگر ہے شو میں، اظہر نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ او بس کر یار، وہاں 4 جج بیٹھے ہوتے ہیں، الطاف نے ہوا میں ہاتھ مار کے کہا تھا۔ اور یار میں نے فہد کی جگہ اسے لے کر پھنسنا ہے کیا، سمجھا کرنا، اسے بھی چھوٹے موٹے پروگرامز دلوا دو، ہاں البم نہ بناؤ یار اس کی، الطاف نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو پھر ہم چلتے ہیں، کوئی اور مطلب کہیں اور ضرورت ہوئی تو بتانا، اظہر نے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ تھوڑا سا دور بیٹھا تھا لیکن ساری گفتگو بآسانی سن سکتا تھا، چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، پیچھے ہٹو، نرمل ان لڑکیوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھی اور سامنے کرسی پر پریشان بیٹھی دانین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تم سب لوگوں کے ساتھ؟ میں اور یہ لڑکی ہم جا رہے ہیں پرنسپل آفس میں کمپلین کرنے، میں ایک ہفتے سے دیکھ رہی ہوں تم لوگ اس لڑکی کو بلا وجہ تنگ کرتی ہو۔ نرمل نے دھمکی کے انداز میں ان سب کو انگلی دکھائی تھی۔ آرام سے، فری آگے ہوئی، وہ ہماری جگہ ہے جس پہ یہ بیٹھی ہیں، ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ وہ کوئی انتہائی بدتمیز لڑکی تھی۔ پتہ ہے کون ہے یہ؟ دانین سکندر، فرسٹ پوزیشن لی ہے اس نے بورڈ میں، نرمل نے فخر سے فری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس میڈیکل کالج میں پہلی سیٹ پر بیٹھنا اس کا حق ہے، سمجھی تم؟ نرمل بھی ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ چلو ہٹو اب یہاں سے، تم لوگ اسے اب پرنسپل آفس میں بات ہوگی۔ وہ تیزی سے دانین کا ہاتھ پکڑے اسے پرنسپل آفس لے جا رہی تھی۔ اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن جس دن سے وہ یہاں آئی تھی یہ 5 لڑکیوں کا گروپ اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صرف پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آج نرمل نے فرشتہ بن کے اسے بچایا تھا۔ وہ مشکور شکل بنا کر اسے اپنے ساتھ چلتی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ تو لڑائی تو تم نے شروع کی ہوگی نا؟ اشال نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا تھا۔ زرداد نے پانی پیتے پیتے آنکھیں اوپر کر کے اسے گھورا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں 2 سال سے وہ پروگرام کر رہا ہوں، اس کی ریٹنگ کو اتنا اوپر لے گیا اور انہوں نے تبدیل کر دیا سنگر۔ تھکی ہوئی آواز، بڑھی ہوئی شیپ، شرٹ کے کف چڑھے ہوئے، بوجھل سی آنکھیں۔ مجھے تو اب فکر کھا رہی ہے کہ تم اپنے ایم اے کی فیس کیسے بھروں گا۔ اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر پسینہ صاف کیا تھا۔ اظہر سے بات کرو نا، اشال نے
رانیہ کو گود میں لیا تھا۔ یار وہ کب تک میری مدد کرتا رہے گا؟ ہر کام بگڑتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا احمد سے کہو لون کا پوچھے، میں اپنی البم تو شروع کروں۔ کہاں ہے؟ میں نے اشال نظر چرا گئی تھی۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں دعا کرتی ہوں نا۔ کیا کہا؟ بد دعا؟ وہ جو اپنے سر کو نیچے گرا کر زمین پر نظر جما کے بیٹھا تھا، اچانک چونک کر اوپر دیکھا۔ ارے پاگل، دعا کہا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی بد دعا کرے۔ اشال نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا تھا۔ نہیں کوئی تو ایسا ہو سکتا ہے نا۔ دانین کا چہرہ چھم سے زرداد کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے تکیے پر اپنا سر رکھ لیا تھا۔ سر میں شدید درد تھا، ایسے جیسے پھٹا ہی چاہتا ہو۔ ہاں دانین ہے وہ، جسے اس نے بہت دکھ دیا ہے۔ 2 سال پہلے کا وہ دن اسے یاد آ گیا تھا جب وہ اسے معافی مانگنے گیا تھا اور اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ زرداد کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اس نے بہت جتن کیے تھے پر اب تک وہ اپنی صحیح جگہ نہیں بنا پایا تھا۔ اس نے اظہر کے کہنے پر ایم اے انگلش سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے ایک انگلش ہی تو اچھی کی تھی اس نے۔ ہارون نے گھر میں اس کا داخلہ بالکل منع کر دیا تھا۔ ایک ٹاک شو میں وہ ایک سنگر کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ اس کے ڈائریکٹر کے ساتھ پروگرام کی چینجز پر اس کی بحث ہو گئی تو ڈائریکٹر نے سنگر چینج کر لیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر گھر واپس آ گیا تھا، لیکن اپنی عادت سے مجبور ان کے اسٹوڈیو کے 4-5 بندوں کے دانت توڑ آیا تھا۔ مطلب واپسی کا کوئی چانس نہیں۔ منسا سے بات ہوئی تھی پھر۔ اشال نے اپنی سوئی بیٹی کو اس کے پاس بیڈ پہ لٹایا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ نہیں وہ ناراض ہے، بات نہیں کر رہی کچھ دن سے۔ اس نے پاس بیٹھی پڑی رانیہ کے نرم نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دی تھی۔ تو اماں نے کیا کہا ہے؟ اشال اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہی نیلم آنٹی کہہ رہی ہیں اس کے فادر نہیں مان رہے، اور ادھر ایک عدد میرے ابا جی ہیں وہ بھی نہیں مان رہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، ایک لمبا سا سانس لیا تھا۔ اچھا میں کچھ دیر میں سونے جا رہا ہوں۔ اس نے پیار سے سوئی پڑی رانیہ کے گال پر بوسہ دیا تھا جھک کر۔ بالکل دانین جیسی ہے نا؟ اشال نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک دم چپ سا ہو گیا تھا۔ اس کی طرح معصوم سا فیس کٹ، بڑی بڑی آنکھیں، ہونٹوں کی شیو ہے نا، مجھے تو دانین ہی لگتی رہتی ہے۔ اشال ہنس رہی تھی اور محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں معصوم تو واقعی اس کی شکل ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ پھر عجیب سا دل بوجھ محسوس ہوا۔ اس کی معصومیت کا بہت غلط فائدہ اٹھایا میں نے۔ آج اسے اپنی 3 سال پہلے کی ہوئی اس حماقت پر انتہائی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نرمل تم پاگل ہو قسم سے، وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں نے جتنے بھی آم توڑے ایک دم سے نیچے گرا دیے، سارے جا کر ٹھک 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 ان کے سر پر لگے۔ نرمل لہک لہک کر اسے اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سنا رہی تھی، اور دانین کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ نرمل ایسی ہی تھی، زندہ دل، ہنس مکھ۔ اس نے دانین کے اندر بہت سے مثبت تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ اچھی اور مخلص دوست ثابت ہوئی تھی۔ اس نے دانین کی شخصیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نرمل بہت اچھے گھرانے سے تھی اور کافی لبرل فیملی سے تھی۔ اس نے دانین کا حلیہ ہی سنوار کے رکھ دیا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ پارلر لے جا کر اس نے دانین کو پورے اعتماد، اپنا خیال رکھنے والی اور ایک ویل ڈریس لڑکی میں تبدیل کر دیا تھا۔ گردن سے نیچے آتے بال اب کمر تک جانے لگے تھے۔ بھویں سلیقے سے کیا بنی اس کا ماتھا اور آنکھیں اور واضح ہو گئی۔ پہلے تو کبھی اچھی طرح منہ نہ دھوتی تھی، اب نرمل کو اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے جاتی تو پتہ نہیں کیا کیا اسے بھی لے دیتی تھی۔ ارے نہیں ہی کرتی رہ جاتی۔ قد تو اس کا پہلے ہی لمبا تھا، اب جسم پہ تھوڑا بھرا ہو گیا تھا۔ وہ خوش رہتی تھی۔ نرمل کھانے کی بھی بہت شوقین تھی تو آئے دن دونوں کہیں نہ کہیں ہوتی۔ نرمل کو جو فائدہ تھا وہ اس کی ذہانت تھی۔ وہ نرمل کی اسٹڈی میں بہت مدد کرتی تھی۔ وہ دیکھ آ رہا ہے ادھر تیرا دیوانہ۔ نرمل نے شرارت سے آنکھ دبا کر دانین کی طرف دیکھا تھا۔ ذہن مسکراتا ہوا ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اٹھو چلو یہاں سے۔ دانین جلدی اپنی کتابیں اٹھا رہی تھی۔ کتنی ظالم ہو نا تم، بیچارہ 2 سال سے تمہارے پیچھے پڑا ہے، مجال ہے جو کبھی لفٹ کرائی ہو تم نے اسے۔ مجھے پتا ہے وہ کتنا دیوانہ ہے میرا، مجھے ان چیزوں سے بالکل انٹرسٹ نہیں۔ تم جانتی ہو
اب اٹھو یہاں سے، نہیں تو آ کے وہ صاحب دماغ چاٹنے لگیں گے۔ نرمل دانین کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ زین ان کا کلاس فیلو تھا، بہت ہی ذہین طالب علم۔ وہ اور دانین پوری یونیورسٹی میں اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور تھے، اور وہ 2 سال سے دانین کے ساتھ دوستی کے چکر میں تھا۔ دانین نے ان 2 سالوں میں صرف نرمل کو اپنے اتنا قریب کیا تھا۔ جب تک زین وہاں پہنچا وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں کروں گی ابا سے تمہارے تم پاگل ہو رہے ہو؟ نہیں جاؤں گا، ان کی شادی کوئی روز نہیں آنی۔ شرافت سے چلو میرے ساتھ، احمد انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ اشال اس کے سر پہ کھڑی تھی اور وہ مزے سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان 2.5 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں گیا میں، اب میں جا کے کیا کروں گا؟ ماتھے پہ بل ڈال کے اشال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا تمہاری بہن بھائی کی شادی ہے اور تم نہ جاؤ؟ واہ! اشال نے ہوا میں ہاتھ لہرایا تھا۔ اور یہ حالت دیکھو اپنی، کیا بن گئے ہو تم؟ اشال اسے زبردستی اٹھا رہی تھی۔ شیو بڑی ہوئی تھی، رف سی ٹی شرٹ کے نیچے ٹراؤزر پہنے وہ صدیوں کا تھکا ہوا مسافر لگ رہا تھا۔ چلتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ زرداد نے اپنی آنٹوں پر زبان پھیری تھی۔ کیا شرط؟ اشال نے دونوں ہاتھ کپر پہ رکھے تھے۔ ابا نے اگر کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو میں واپس آ جاؤں گا کراچی، وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہوا اٹھا تھا۔ اچھا بابا اٹھ جاؤ اب، منال اور امی کے بار بار فون آ رہے ہیں، آج تیل لگانا ہے دونوں کو۔ شاذر اور منال کی شادی ایک ہی دفعہ میں کرنے لگے تھے۔ ہارون شاذر کے ولیمے کے ساتھ منال کی رخصتی تھی۔ میں منہ تو دھو لوں، وہ چپل پاؤں میں اڑا کے بولا تھا۔ ارے چلو اب، اپنے گھر ہی تو جانا ہے۔ احمد کا پیرا چڑھ گیا تھا۔ اشال اسے کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ایک تو تمہارا شوہر بھی ابا جیسا ہے۔ زرداد نے اشال کو چھیڑا تھا۔ اب دونوں ہنس رہے تھے۔ پانی کا ایک گلاس دینا ذرا، کرتے کے بٹن لگاتا ہوا وہ سامنے کھڑی منال سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا میں تیار ہونے لگی، خود جا کر پیو کچن سے۔ منال اپنے تیل کے جوڑے کو استری کر رہی تھی، تھوڑا سا چڑ کے بولی۔ وہ کچن میں آیا تو کوئی پشت کر کے کھڑی تھی، لمبے کمر تک آتے بال۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا، شاید کوئی مہمان ہو۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر دانین پلٹی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم اس کا رنگ پہلے زرد پڑا اور پھر اپنے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ وہاں سے اب نکل گئی تھی۔ ویسے تو یہ 2.5 سال پر لگا کے اڑے تھے، لیکن آج دانین کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ وقت بہت کچھ بدل گیا ہے۔ وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتا باہر آیا تھا۔ گھر کے ہی افراد تھے، 1-2، یا محلے کی 2-3 عورتیں تھیں صحن میں لگی کرسیوں پہ براجمان۔ وہ بے دلی سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اوپر اپنے والے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ شام کو سمرا نے ہی آ کر اٹھایا تو تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ سارے کام کر رہی تھی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، سب کے ساتھ ٹھیک تھی، لیکن اس کی طرف ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کے منہ اور آنکھوں کو جا کے نوچ لوں، جس سے وہ اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، بال بھی لمبے کیے ہوئے تھے، عجیب سے حلیے میں تھا۔ وہ تھوڑا اور مضبوط اور چوڑا ہو گیا تھا۔ سب کچھ بدلا تھا، لیکن دانین کے دل کے اندر زرداد کے لیے نفرت آج بھی وہی تھی۔ اسے پکڑو ذرا دانی، ابو بلا رہے ہیں مجھے۔ منال نے رانیہ کو دانین کو پکڑایا تھا اور خود ہارون کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ اشال سمرا اور سدرا کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ دل گرتی کر بیٹھا ہے۔ وہ رانیہ کو جھک کر پیار کر رہی تھی جب اسے اپنے سر پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس تھا۔ ابھی وہ جھکی تھی جب دل نے بول دیا تھا، ایسے کون سر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے؟ دانین نے سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بھاری آواز میں، جبکہ دانین اسے دیکھے بنا رانیہ کو اٹھا کے وہاں سے جانے کی تیاری میں تھی۔ دانین نے کوئی جواب نہیں دیا اور رانیہ کھلنے کے مڑی۔ 1 منٹ دانین، وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا تھا۔ دانین اسے ٹکراتی بچی تھی۔ تمہیں مجھے معاف کرنا ہوگا، روب تو گیا نا جناب کا؟ دانین نے خونخوار نظریں اس پر ڈالی تھی۔ چمکتی آنکھوں کے دیے بجھے پڑے تھے، ہونٹوں پر سے قاتل مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ وہ ٹھاٹ باٹ بھی نہ تھے، کوئی بہت لمبے سفر کا تھکا ہوا بھٹکا ہوا مسافر لگ رہا تھا۔ نہیں کروں گی معاف، تمہیں تو میرا خدا بھی معاف نہ کرے، دعا ہے میری۔ تم نے میری تذلیل کی، جس خاندان کے سپوت ہو تم، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ضدی، ہٹ دھرم، بدتمیز، تم صرف
صرف تم ہی ہو خاندان میں، وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم میری جیسی نہیں ہو، تم اچھی ہو۔ وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن زرداد نے بڑے آرام سے دروازے میں ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نہیں ہوں میں اچھی، سمجھے تم؟ اب تم جاؤ یہاں سے، تمہاری موجودگی مجھے اذیت دیتی ہے۔ دانین پلیز یار، 3 سال سے ایک پل تک نہیں دل کو سکون ملا۔ نادان تھا، شرمندہ ہوں، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ایسا۔ پلیز چھوڑ دو اس بات کو، پھر سے اچھے کزنز کی طرح رہتے ہیں۔ وہ منت سماجت پہ اتر آیا تھا۔ دانین ویسے ہی سخت چہرہ لیے کھڑی تھی، اس کی ایک بھی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، دانین نے لب بیچ کر کہا تھا۔ نہیں جاتا، ریٹ تو بچپن سے ہی تھا۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، تب سے لے کے آج تک دوبارہ کبھی میں بدر سے نہیں ملا۔ لہجہ بہت اپنائیت بھرا تھا۔ تو احسان کیا ہے مجھ پر؟ ہٹو، مجھے دروازہ بند کرنا ہے۔ دانین نے لب بھینچ کر زبردستی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تو جیسے فولاد کا بنا ہوا تھا، دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اچھا پھر مجھے کوئی سزا سنا دو، دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جائے، اور وہ دروازے کے درمیان کھڑا تھا۔ صحیح کہا تم نے، تم کون ہوتی ہو؟ اللہ دے تو رہا ہے مجھے سزا تمہاری معصومیت کے ساتھ کھیلنے کی۔ وہ ایک دم مایوس ہو گیا تھا، کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، اور پھر وہ بھی ویسے ہی کھڑی تھی، سپاٹ ساکت۔ وہ خاموشی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ نرمل نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اس نے نظروں کی سیدھ میں دیکھا، اسٹیج پر زرداد بیٹھا منال اور شاہزاد کو مہندی لگا رہا تھا۔ منال کا بھائی ہے، چھوٹا والا۔ لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ ہیں؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو گھر میں، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ بڑا ڈیشنگ۔ نرمل نے اس کو آنکھ ماری تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر لمحے کو انجوائے کرنے والی۔ تو نہ اس سے شادی کر لے۔ نرمل نے رشتے بھی سیٹ کرنے میں تل گئی تھی۔ دانین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، پھر ارد گرد لوگوں پر نظر دوڑائی تھی۔ اب سمجھ میں آیا محترمہ، آپ زین کو کسی کھاتے میں کیوں نہیں لاتی جس کے گھر میں ہی ایسا مال پڑا ہو۔ وہ کہکہا لگا رہی تھی، اور اپنی کی ہوئی سرگوشی پر بکواس نہ کرو، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ دانین نے سختی سے اسے ڈانٹا تھا۔ سردار اب اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ ہائے کیا انداز ہے یار اس کے، تم تو ایسی ہو، کبھی ذکر ہی نہیں کیا اس کا، 2 سال ہو گئے۔ نرمل اب مصنوعی خفگی دکھا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور چلو اب مہندی لگانی ہے تم نے یا نہیں؟ دانین نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا اور زور سے اسے بازو سے کھینچا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ اس وقت ہر وقت ڈھیروں باتیں کرتی تھی لیکن کبھی بھی اس نے زرداد کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کا یوں حیران ہونا بنتا تھا۔ ارے غصہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا، ہر خوبصورت چیز کی تعریف کیے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ وہ اپنا بازو سے ہلا رہی تھی جسے دانین نے سختی سے پکڑا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ دانین اس کو وہیں چھوڑ کر چل پڑی تھی۔ مجبوراً نرمل کو بھی پیچھے آنا پڑا تھا۔ روتے ہوئے بری طرح اپنی ناک کو رگڑ رہی تھی۔ ناک سرخ ہو گیا تھا۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں اس کی گندمی رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ بڑے سلیقے سے ہلکا سا کیا ہوا میک اپ، کانوں میں جھمکی پہنے وہ بے حد مختلف اور جاذبے نظر لگ رہی تھی۔ اتنی جو نرم دل کی ہو تو مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کے کان کے بالکل پاس زرداد کی گرم سانسوں کے ہمراہ یہ آواز سنائی دی تھی۔ دانین نے چونک کر دیکھا تھا۔ وہ کب اس کے اتنے قریب آ کے کھڑا ہوا اس کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے، چپتی ہوئی نظریں زرداد پر ڈالی اور بنا کچھ کہے وہاں سے چل دی تھی۔ زرداد اور ہارون، خود کے لیے تم نے اس نرم دل کو سخت بھی خود ہی کیا ہے۔ دل میں سوچتی ہوئی وہ روتی ہوئی سدرا کے پاس آئی جس نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ سدرا کے گلے لگتے ہوئے اس کی نظر سامنے اسی جگہ پڑی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ زرداد ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، پریشان شکل بنائے۔ ایسے ہی تو دیکھنا چاہتی تھی تمہیں ایسے ہی۔ دانین نے سکون سے آنکھیں مونڈ لی تھی۔ سدرا کے جسم کی گرمائش اسے سکون دے رہی تھی۔ آنکھیں موندے وہ اپنی ہی دھن میں گا رہا تھا۔ سمندر کی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی، گٹار پر انگلیاں چلتی ایک مدھر سا ساز بکھیر رہی تھی۔ آخر کو دانین سکندر، تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ میرے دل کے اس بوجھ کو یوں ہی رہنے دو گی؟
وہ خالی ہاتھ تھا۔ احمد اور اشال کی بند کمرے کی گفتگو نے اس کا دل دکھایا تھا۔ احمد اس سے اب چڑ کھانے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب مزید زرداد ان کے گھر میں رکے۔ ابا نے پوری شادی اسے منہ نہیں لگایا تھا۔ منسا اس کے روکھے رویے سے چڑ کر اس سے بات کرنا چھوڑ چکی تھی اور زرداد نے اسے ایک دفعہ بھی راضی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دل عجیب سا بھجا بھجا رہتا تھا۔ اظہر سے ملنا بھی اس نے کم کر دیا تھا۔ یونیورسٹی جاتا اور گھر آ جاتا۔ اشال اور احمد کا قرض دار ہوا پڑا تھا۔ کسی نے کندھے میں ہاتھ رکھا تو وہ اس سے اپنے خیالوں سے واپس موڑ آیا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو الطاف کھڑا تھا۔ زرداد ہارون نے اس نے تصدیق کے لیے سوالیہ نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا تھا۔ جی، زرداد نے گٹار ایک طرف رکھ دی تھی۔ وہ اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ گانا گاؤ گے ایک؟ الطاف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ گانا تھا یا اس کی قسمت کا وہ سکہ جو کھوٹا نہیں نکلا تھا؟ ہر زبان پر اس کا گانا تھا۔ سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، ہر جگہ زرداد ہارون چھا گیا تھا۔ آج 4 سال بعد اسے اپنے خوابوں کی تعمیر ملی تھی۔ وہ آج کوک اسٹوڈیو کے لیے دوسرا گانا کمپوز کروا رہا تھا، ریحا کے ساتھ۔ وہ دوسرا سکہ نکلا تھا جس نے راتوں رات اسے آسمانوں پر چڑھا دیا تھا۔ اسے پاکستانی مووی کے گانے کے پلے بیک ریکارڈنگز کے فون آنے لگے تھے۔ لگتا ہے تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا، نرمل نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تھا، ذہن انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نہ یہ میری جان چھوڑے گا، نہ وہ لوگ۔ اس کی نظریں اب فری لوگوں کے گروپ کی طرف تھیں جو ذہن کو اس کی طرف آتا دیکھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر کہکے لگا رہی تھی۔ یہ تو جلتی ہیں تم سے، نرمل نے منہ چڑھا کر کہا تھا۔ دفع کرو ان کو اور مجھے یہ بتاؤ۔ وہ اپنے بیگ سے اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی، زین کو آتا دیکھ کر ہر بار کی طرح بے دلی سے وہاں سے اٹھائی تھی۔ وہ نرمل کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چل رہی تھی اور وہ تیزی سے اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ یہ دیکھو ذرا، نرمل نے موبائل اس کے سامنے کیا تھا۔ یہ زرداد ہے نا تمہارا کزن؟ وہ تصدیق چاہ رہی تھی کیونکہ اس دن جب اس نے شادی پہ زرداد کو دیکھا تھا تو اس کی شیف بڑی ہوئی تھی۔ وہ گانا گا رہا تھا۔ وہی ہے۔ دانین نے فوراً گانا بند کیا تھا۔ ہاں، بند کیوں کیا؟ اتنی اچھی آواز ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کرش بن گیا ہے سب کا، پتہ ہے نا تمہیں؟ نرمل جوش میں بول رہی تھی۔ دانین کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں جا رہی ہوں گھر، اچانک اس نے اونچی آواز میں کہا کیونکہ نرمل مسلسل زرداد کے متعلق بات کر رہی تھی جو اسے سننا گوارا نہیں تھا۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ ہاؤس جاب کے بارے میں بات کرنے جانا تھا ہم نے، ایڈمن آفس۔ نرمل اس کے اچانک بدلتے موڈ کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کل کریں گے سارے یہ کام۔ اس کا لہجہ آج سے پہلے کبھی نرمل کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی غصے میں کیوں ہوں؟ نرمل اس کے رویے پہ حیران ہوتی بولی تھی۔ وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ فون بار بار بج رہا تھا۔ اس نے سر تکیے سے اٹھایا تھا۔ منسا کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ نیند کے خمار میں گھل کر آواز اور بھاری ہو رہی تھی۔ آنکھوں کو مسلتے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بیبی، ڈیڈ مان گئے ہیں، منسا کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تمہارے گھر ابا سے ملنے۔ میں کتنی خوش ہوں میں بتا نہیں سکتی۔ وہ جوش میں بول رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا تھوڑا نام ہوا تھا منسا نے اسے خود فون کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کے اسے بتا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ منسا ایک دم کچھ محسوس کر کے بولی تھی، زرداد تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ بہت دھیمی ہو گئی تھی ایک دم اس کی آواز، چہک ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ ہاں نہیں، خوش ہوں میں، بہت خوش ہوں۔ وہ اپنی آنکھ کے اوپر بھون پہ انگلی پھیرتا ہوا بولا تھا اور خود بھی اس سے اپنے اندر اس خوشی کو تلاش کر رہا تھا جو ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی۔ ہاں، وہ خوشی کہیں بھی نہیں تھی، لیکن لگ نہیں رہے بیبی، بڑی خفگی سے انداز میں منسا نے کہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ یہاں پاکستان میں 2 بج رہے ہیں، میں سو رہا تھا، اس لیے بوجھل ہوتی آواز میں کہا جو بوجھل دل کا ساتھ دے رہی تھی۔ اوہ اوکے، پھر سو جو آپ، لو یو۔ اس کی آواز کی کھنک پھر سے لوٹ آئی تھی۔ لو یو ٹو۔ اس نے فون بند کیا اور سر کو زور سے تکیے پر دے مارا۔ وہ اب عام زرداد ہارون نہیں تھا۔
دنوں میں اس نے شہرت کی چوٹی تک کا سفر کیا تھا۔ اس کے انٹرویوز ہو رہے تھے، آئے دن ڈرامہ فلم کے گانوں کی کمپوزنگ۔ وہ باہر نکلتا تو لڑکیوں کی چیخو پکار، لوگوں کی بھیڑ، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ منسا بھی لوٹ آئی تھی، لیکن وہ اپنے اندر خوشی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔